أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفیع المذنبین رحمت العالمین مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم غاصب حقوقہم الی قیام یوم الدین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحق مع علی و علی مع الحق. صلوات جیسا کہ ہمارا ایک سلسلہ دروس کا چل رہا ہے جس میں فضائل اہل بیت در کتب اہل سنہ، اس کا جو موضوع عنوان ہے، اور ہم ان میں سے فضائل علی علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ آیات جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس میں ابن عباس سے جو 300 آیات نقل ہوئی ہیں کہ 300 آیات ایسی ہیں جو مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی، اور اس بات کو ابن حجر مکی نے صواحق المحرقہ میں صفحہ نمبر 127 پہ نقل کیا ہے، اور خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 221 پر نقل کیا ہے. اس کے بعد شبلنجی نے نور الابصار صفحہ نمبر 164 پر ابن عساکر اور ابن عباس سے روایات کو نقل کیا ہے، اور یہ جتنی آیات ہیں یہ شان علی میں نازل ہوئی ہیں، مولا امیر المؤمنین کی شان میں نازل ہوئی ہیں. ابن عباس ہی سے نقل ہے کہ علی ابن ابی طالب ایسی شخصیت، ایسی ہستی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ آیات ان کی شان میں نازل کی. جیسا کہ معروف آیات آپ کے سامنے ہیں، آیہ مودت، آیہ بلغ، آیہ کمال، آیہ ولایت، آیہ تطہیر، آیہ مباہلہ، یہ سب کی سب آیات علی و فاطمہ، حسن اور حسین کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جن میں ایک آیت ہے سورہ رعد کی آیت نمبر 7، اور اس کو المستدرک علی الصحیحین میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 140 حاکم نے نقل کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم انما انت منذر ولکل قوم ہاد. پر اسناد ہے عباد بن عبداللہ اسدی سے روایت کی ہے کہ علی امیر المؤمنین نے جب یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف یعنی ہدایت کے لیے لوگوں کو ڈرانے والے ہو، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والے ہو. تو ابن عباس کہتے ہیں اس میں منذر
سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، یہ ہادٍ سے مراد جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے جو ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی جو نقل ہوئی ہے، الحق مع علی و علی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اے اللہ، حق کو بھی ادھر موڑنا جہاں علی مڑ جائے، حق علی کے پیچھے ہے، حق کو بھی ادھر موڑنا جہاں علی مڑ جائے۔ کسی نے جب یہ آیت نازل ہوئی اہدنا الصراط المستقیم، تو کسی نے آ کے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا ما ہوا الصراط المستقیم؟ تو امام علیہ السلام نے اشارہ الیہ الی صدرہ، اپنے جسم، اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انا صراط المستقیم، وہ سیدھا رستہ، ہدایت والا رستہ جو ہے میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس کے بعد اس آیت کو ملا متقی ہندی نے کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441 پر اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس کی ابن ابی حاتم نے بھی روایت کی ہے، اور ابن جریر طبری نے تفسیر طبری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 138 جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا اور فرمایا انا منذر، میں عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں، اور پھر اپنے ہاتھ سے شانہ علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا انت ہادی یا علی، تم ہی ہدایت کرنے والے ہو اے علی، اور میرے بعد تمہارے ہی ذریعے سے ہدایت یافتہ ہدایت پائیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، تاریخ نے لکھ دیا کہ جو اصحاب مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے رستے پہ آئے، مولا کے پیچھے چلے، مولا کا ساتھ دیا، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں جتنا اہل تشیع مانتے ہیں، اہل تشیع مانتے ہیں، اتنا کوئی نہیں مانتا، لیکن ہم ان کو، اور ہم اس چیز پہ متفق ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ہم رضی اللہ ان کو مانتے ہیں جن پر سیدہ زہرا راضی ہیں، ان کو نہیں مانتے جن پر سیدہ ناراض ہیں۔ اس کے بعد تفسیر در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 608 پر لکھتے ہیں، جناب زوجہ رسول ام المؤمنین ام سلمہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں منذر ہوں، اور اس وقت ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور پھر اپنے ہاتھ کو علی کے سینے پہ رکھ کے فرمایا اے علی، اگر میں منذر ہوں تو تم ہدایت کرنے والے ہو۔ اور یہاں ایک جملہ ہے جو تفسیر در منصور علامہ سیوطی نے نقل کر دیا
فرماتے ہیں اے علی میں اگر منذر ہوں اس امت کا نہیں بلکہ آدم سے لے کے اس امت تک تمام امتوں کا، تو اس طرح اے علی آپ ہدایت کرنے والے ہیں فقط اس امت کے نہیں بلکہ تمام امتوں کی۔ اس کے بعد آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن کان علی بینات من ربہ ویتلوہ شاہد منہ۔ یہ تفسیر در منصور علامہ سیوطی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409 اور ابن ابی حاتم نے المعرفہ میں علی ابن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ قریش میں کوئی ایسا نہیں جس کے بارے میں قرآن میں کچھ نہ کچھ نازل نہ ہوا ہو۔ کسی نے پوچھا پھر آپ کے بارے میں کیا نازل ہوا؟ تو مولائے امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 17 نہیں پڑھی، جس کا ترجمہ اس طرح ہے، کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اور اس کے پیچھے ان کا ایک گواہ ہو۔ اس میں علی بینات سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شاہدن منہ سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ اس کے بعد امام رازی نے تفسیر الکبیر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 201 پر اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ لفظ شاہدن کی تفسیر میں اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، اور جو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے عین ہی گواہ ہیں۔ اور لفظ اس میں من ہو اس لیے آیا ہے تاکہ بتایا جا سکے کہ وہ گواہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جز ہے، اور اس سے گواہ یعنی علی علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا مقصود ہے، کیونکہ وہ جز محمد ہیں، وہ نفس محمد ہیں۔ اس کے بعد قرآن میں جو تیسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مریم کی آیت نمبر 96، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ان قریب رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کرے گا۔ زمخشری نے تفسیر کشاف میں سورہ مریم کی اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا، اے علی یا علی قل اللہم اجعل لی عندک عہدا واجعل لی فی صدور المؤمنین مودتا۔ اے علی تم کہو اے میرے اللہ میرے عہد و پیمان اور مومنین کے دلوں میں میری محبت کو قائم کر دے۔ اس وقت جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو قرآن کی یہ آیت نازل ہو گئی۔ تفسیر کشاف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 527، اور علامہ سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔
تفسیر در منصور جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 544۔ اس کے بعد محب تبری نے ریاضت النظرہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 180۔ ابن حجر مکی نے صواحق المحرقہ صفحہ نمبر 180۔ فضائل علی علیہ السلام میں نازل ہونے والی آیتوں میں سے ایک یہ ہے۔ ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں علی اور آپ کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلو علی محمد و آل محمد۔